الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی یہی لوگ مومن ہیں. اور آج جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں ان میں خالص ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ بالکل پکے ٹھکے کافر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ رہتے تھے کہ کس طرح یہ سارے کے سارے انسان مومن بن جائیں. یہ سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. جہنمیوں سے ان کا نام کٹ کے جنتیوں میں لکھا جائے.
تو اللہ رب العزت نے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں کافروں کے بارے میں بتایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ان کو حق بات سمجھ آتی ہی نہیں۔ اور اللہ آزماتا بھی ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے، کبھی وزیر بنا کے آزماتا ہے اور کبھی جو ہے وزارت چھین کے آزماتا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش جس میں بندہ پورا اتر گیا وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں 3 آدمیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ نے ان کو آزمایا اور ان میں سے ایک کامیاب ہوا، ایک ان میں سے کوڑ کا مریض تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک جو ہے نابینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑ والے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا برے حالات ہیں، کوڑ کا مریض ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، بڑی مشکلات میں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو تندرست کر دے تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا اگر اللہ مجھے تندرست کر دیتا ہے تو میں ہر وقت سجدے میں رہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ کوڑ کا جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر پوچھا کہ تجھے مال میں سے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک گابن اونٹنی دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی وہ گنجے کے پاس گیا انسانی شکل میں، اس سے پوچھا کس حال میں ہو؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے، سر میں بال نہیں اور کھجا کھجا کے بہت برا حال ہوا اور لوگوں نے میرا نام بلا دیا ہے، اب مجھے گنجا کہتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ تجھے تندرست کر دے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، ہر وقت سجدے میں رہوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ تو کہنے لگا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر نابینا کے پاس گیا، نابینا سے کہا کیا حال ہے تیرا؟
اس نے کہا نابینا ہوں اور مشکلات میں ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، کوئی میرا والی وارث نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں دے دے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تو ہر وقت رب کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی لٹھا دی۔ اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ مال میں کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں محبوب ہیں۔ فرشتے نے ایک گابن بکری اس کو دے دی اللہ کے حکم سے، اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی ریوڑ کے ریوڑ جانوروں کے بن گئے۔ اب آزمائش کا وقت آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں آزماتا ہوں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں اپنے بندوں کو خوف کے ساتھ آزماتا ہوں، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک کے ساتھ آزماتا ہوں، مال کے نقصان کے ساتھ آزماتا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتے کو اس کوڑ کے مرض کی شکل میں اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ کوڑ کا مریض ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، کوئی مجھے قریب آنے نہیں دیتا، بھوکا ہوں، مجھے ایک اونٹنی دے دو۔ انہوں نے کہا اگر دوبارہ کہا تو مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کا دیا ہوا مال ہے، مجھے دے دو اس میں سے۔ کہنے لگا یہ تو میرے باپ دادے کا ہے، اس وقت سے آیا ہے۔ فرشتے نے کہا تو وہی نہیں ہے جس کو کوڑ کا مرض تھا 40 سال پہلے؟ اب اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح تھی۔ کہنے لگا مجھے کوئی کوڑ چھوڑ نہیں تھا، جاؤ میں شروع سے تندرست ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو واقعی جیسا تھا اور اب نہیں مان رہا تو اللہ تجھے پھر واپس اسی طرح لوٹا دے۔ اب آہستہ آہستہ اس کا مال ختم ہو گیا، وہ دوبارہ کوڑ کے مرض میں آ گیا۔ اب وہ گنجے کے پاس گیا فرشتہ، اسے کہا بے سہارا ہوں، مجبور ہوں، میری مدد کرو۔ وہ بھی کہنے لگا تم کون ہو، مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، ہم نے کچھ ٹھیکہ لیا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو 40 سال پہلے وہ گنجا نہیں تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے؟ کہتا کوئی بات ایسی بات نہیں ہے، میں شروع سے ٹھیک ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اللہ تجھے پہلی حالت والا بنا دے۔ وہ بھی اسی حالت میں آ گیا۔ پھر نابینا کے پاس گیا۔ جب نابینا کے پاس گیا اسے کہا میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے دے دو۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا یہ تیرے سامنے ہے سارا ریوڑ، جو تجھے پسند ہے وہ لے جا، کیونکہ میں بھی پہلے نابینا تھا، مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، جو تجھے چاہیے لے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا اللہ تو تجھے برکت عطا فرمائے، مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اور تیرے 2 ساتھی وہ امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو انسان
جو بھی مسلمان ہیں اس پر امتحان آتا ہے، اور کافروں کے اوپر بھی امتحان آتا ہے، اور جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اور احترام ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے ان کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، اے میرے پیغمبر ان کافروں کے سامنے چاہے تو کچھ بھی بیان کر، سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ برابر ہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ مخلوق سے تو ڈر جائے گا لیکن جس خالق نے پیدا کیا اس سے یہ نہیں ڈرتا۔ آگے فرمایا لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ روایات میں موجود ہے ابو جہل کعبہ کے پاس کھڑا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فقیہ الامت کہا گیا ہے وہ غلام تھے، انہوں نے کہا اے چچا یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے؟ اب وہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ اور آج کا مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ وہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا اس کو۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کعبے کے احترام میں کہتا ہے کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے یہ سچا نبی ہے، کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ سچا نبی ہے۔ اس نے کہا چچا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ وہ پھر اپنا اس نے رونا رویا، جس طرح آج روتے ہیں نا کہ ہم اس لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ کاروبار ہمارا نہیں چلتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اپنا دکھڑا سناتا ہے، کہتا ہے یہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے حاجیوں کو ستو پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے حاجیوں کو کپڑے پہنائے ہم نے بھی پہنائے۔ ان کی قوم میں سے ایک نے کہا میں نبی ہوں، ہم میں کوئی نبی نہیں تھا تو میں نے انکار کر دیا، جب میں مانوں گا ہی نہیں تو میں اس سے کم کیسے ہوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کافر کی زبان سے سنا کہ یہ سچا نبی ہے میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی اور اس کو ہر بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سچا نبی ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اگر پتھروں کی بارش نہیں کرتا وَإِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سخت ترین عذاب ہمارے اوپر نازل کر دے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، انہوں نے اس لیے نہیں مانا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن اپنی انانیت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔